عید کے دن کرنے والے کام: اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، عید کی رات میں عبادت کرنا، عید کی نماز کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا، عذر نہ ہو یعنی کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو تو پیدل عیدگاہ کی طرف جانا، عیدگاہ آنے اور جانے کا راستہ تبدیل کرنا یعنی کسی اور راستے سے جائیں اور واپسی کسی اور راستے سے آئیں، راستے میں پست آواز سے یعنی ہلکی آواز سے تکبیر کہنا، عید کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا، اور پھر عید کی مبارکباد دینا۔ عید الفطر کی پہلی رات یعنی چاند رات۔ ماہ شوال کی ابتدا ایک بڑی بابرکت رات سے ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات، اور یہ رات ناظرین نیک لوگوں کو انعام ملنے کی رات ہے، اور اس مبارک رات میں عبادت کرنے والوں کو خصوصی اعزازات سے نوازا جائے گا۔ یہ تو وہ شب ہوتی ہے کہ اس شب میں کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ایسی راتیں ذکر فرمائی کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک عید الفطر یعنی شوال کی پہلی رات ہے۔ آئیے ناظرین عید کی رات کے کچھ خاص نوافل، چاند رات کے کچھ خاص نوافل میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی برکت یہ ہے ناظرین کہ اگر عید کی رات میں یعنی چاند رات میں یا پھر عید کے دن آپ نے یہ نوافل پڑھ لی ہے نا، انشاءاللہ الکریم آپ کی کیسی ہی حاجتیں کیوں نہ ہو وہ پوری ہو جائیں گی، آپ کی جائز حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی تمنائیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ جو شخص عید کی پہلی رات یعنی شوال کی پہلی رات چاند رات کو یا پھر عید کے دن 8 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف 25 مرتبہ 25 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور پھر جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھے، اور پھر استغفار پڑھے تو اس کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میری بھی حاجتیں، تمنائیں، التجائیں، میری بھی تمام جائز مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں، تو عید کی رات یعنی چاند رات یا پھر عید کے دن یہ 8 رکعات نوافل ضرور ادا کیجئے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی آپ کو خوب اس کی برکتیں حاصل ہیں۔ ابیکا یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عید کے دن ہیں، خوشیوں کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، اور آج ہم کہاں موجود ہیں؟ آج ہم ہمارے اختر بھائی کے گھر پہ موجود ہیں، اور یقیناً آپ بھی اپنے گھروں میں بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے، عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہمانوں کو بھی ٹریٹ دے رہے ہوں گے۔ ہمارے اختر بھائی نے بھی آج ہماری دعوت کی ہے، اور آج ہم عید منا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ تاجر اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں، ہمارا ٹاپک ہوگا عید تاجران کیسے مناتے ہیں، اور ہم عید کے دن ایسے کیا کام ہیں جو ہم اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں عید کے دن نہیں کرنے چاہیے۔ یقیناً خوشیوں کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، اللہ کی عنایتوں کے دن ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی، اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، زہے نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں،
اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی جہاں نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں، اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنا۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہو تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی، ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ آسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے، کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ بھائی صاحب، یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ دیکھیں یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس پر پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کی اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے، آپ پہلے ہی بریک کر دیا نا، اس نے آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ۔ اچھا اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی، تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اب تو آزاد ہو گیا اب ہم تیری بات مانیں گے؟ یہ کتنا رانگ میسج ہے۔ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں رحمان کا بندہ ہوں، تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی۔ ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے، یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہم نے مقابلے کی، اور پہلی ہی بال پہ آؤٹ ہو گئے، پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی، یہ کیسی تیاری تھی؟ نہیں، اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے، عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے۔ عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں، عید کیسے گزارتے ہیں ویسے؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا۔ عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے، عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے، تو سال کے بعد جو آتی ہے تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنے بھی کسی سے گلے شکوے ہوں، اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بھرا پیغام ہوتا ہے۔ سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل سے کینہ، بغض، حسد یہ سب نکل جاتا ہے۔ اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسج ہے، بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ چلے یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے۔ ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے، مگر ایسا ہوتا کم ہے۔ گلے بھی مل رہے ہیں،
عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, اب کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل میں بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ, بڑا اچھا ان کی, میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یہ عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں, رشتے داروں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے, نہیں وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا, سب کی خیر, کوئی بات معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بڑھ کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں, حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ, اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے معاف فرماتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں ہے. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے, اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے, تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے, تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ ہو بڑا جائے, آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا, میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمارے سارے, اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں, یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سمجھ سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ, تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر دیا, اے اللہ تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین. سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے, اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں, تو ماشاءاللہ جو ان کے تیاریاں, کپڑوں کی رات سے ہی تیاریاں ہوتی ہیں. میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے, کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے, میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں, تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں. اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں. یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور پہ؟ اچھا میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں, اچھا اپنی خالاؤں سے ملواؤں, سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا ہوں. اچھا میں اپنے عید والے دن تو لوگ سو کے گزارتے ہیں؟ نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے, میں نے سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے. تو نانی حیات تھی, ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے, پچھلے مہینے. پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا, پھر ماموں کے سے سب سے ملاقات کرنا, پھر اس کے بعد خالاؤں کے گھر جانا, پھر اپنی بہن کے گھر جانا. تو کچھ تحفہ تحائف, عیدی بھی اور سارا نظام. نارملی یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی عیدی تو لفافے ہوتے ہیں, وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھر کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہاں باقی کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے بہن کے گھر کیک وغیرہ ساتھ لے کے جانا, یا کوئی جوسز وغیرہ, ایک ماحول بنا ہوا ہے. اچھا اس کا فائدہ مجھے یہ پہنچا ہے کہ میرے بچوں کو اب یہ پتا ہے کہ پپا کی پھوپھیاں کون ہیں, خالویں کون ہیں, پھوپھا کون ہے, یا میرے پھوپھیوں کے جو میرے کزنس ہیں ان کے بچے ہیں, تو وہ سب سے بہت بڑا تعلق بن گیا. یعنی ایک ایسا کہہ لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کوئی 100-200 بندوں کا قبیلہ دے دیا, جو عموماً لوگ یہ چیز نہیں کرتے, یا شادیوں میں عموماً. تو میں نے یہ کوشش کی ہے اور الحمدللہ میں اس پہ قائم ہوں. اور پھر کزنس, میرے ددیال کے کزنس ہیں, ان کو میں بلواتا ہوں اپنے یہاں,
फिर ननियाल के कजन हैं उनको बुलवाते हैं। इस तरह सब अब मेरे हिसाब से सब मेरे कजनों के भी बच्चे जवान हो रहे हैं, तो ये अब एक दूसरे को जानने लगे हैं। यानी ऐसा भी है नाजरीन कि लोग अब अपने रिश्तेदारों को भी पहचानने लगते हैं, वो खास तौर पे कजन्स को या दूर के रिश्तेदारों को पता ही नहीं होता कि ये भी हमारा कोई रिश्तेदार है। ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी से हमारी फैमिली में, बल्कि मेरे तमाम कजन्स इस मामले में सपोर्ट करते हैं। हम लोग गैदरिंग भी करते हैं, अपने औलादों को अपनी औलादों वैसे से मैं एक बात आज ऑन एयर डिक्लेयर कर देता हूँ कि एक बार इनकी कजन्स की दावत थी, हमारे आसिफ भाई निगरान शुरा के भी रिश्तेदार हैं, तो मुझे उस कजन्स की दावत में मुझे भी इनवाइट किया गया और मैंने उस दावत में एक चीज इतनी जबरदस्त सीखी कि मैंने फिर अपनी फैमिली का मशवरा किया घर जाकर कि यार इस तरह तो हमें भी, अच्छा मुझे ये लगा निगरान शुरा का भी ये अंदाज होता है कि यार हम तो चूंकि मुबल्लिग हैं तो हमें नेकी की दावत जब सारी दुनिया को देनी है तो ये तो हमारा अपना कबीला है ना, तो अब सब जगह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और अपनी फैमिली और खास तौर पे वो लोग जो सही काम ने कि किसी दावत में मुलाकात होती है और हम लोग तो दावतों में भी नहीं जा पा रहे, तो मैंने फिर अपने भाई से कहा कि यार अब्बू भी चले गए, अम्मी भी चली गई, तो हमें एटलीस्ट ददियाल और ननियाल के जो रिश्तेदार हैं उनको साल में 1-2 बार घर पे दावत पर बुलाकर हमारे कजन हमसे मिले, हम उनसे बातचीत करें। अच्छा नेकी की दावत भी हो जाएगी और सिला रहमी वाला मामला भी है, तो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से लिया, पिक किया। वैसे तो मुलाकात हो जाती थी लेकिन एक स्पेशली एक गेट टुगेदर 1-2 घंटे का बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, एक दूसरे के हाल अहवाल हो रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत भी उसको दे सकते हैं। तो बड़ा कमाल का चले हमें चीज मिली कि रिश्तेदारों से मिलकर ईद गुजारें और इससे दिल जोई होती है। हाँ ये जरूर है नाजरीन, यहाँ एक बात मैं कह दूं कि जो शरीयत के तकाजे हैं रिश्तेदारों से मिलने में, जहां जहां पर्दे का मामला है उसको जरूर आप मलूज़े खातिर रखें कि यार सारे रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं, मिलकर बैठे हैं, मिलकर खा रहे हैं, वो बैरियर रहेगा। उसके अलावा बाकी आप शरीयत के तकाजों के मुताबिक जरूर मिलें और ये सिला रहने की तो बात ही जबरदस्त है। कुछ कहना चाहेंगे इरफान भाई? जी, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि माशाल्लाह ईद के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बड़ा प्यारा ज़हन देते हैं, जैसा कि अभी मौजू भी चला था कि ईद वाले दिन जो है हमें गुनाहों से बचना है और नेकियों में गुजारना है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी काफिले का ज़हन दिया। ये बात मेरी रह गई थी और ये बहुत जबरदस्त अच्छा अब उसका जवाब मिल गया लोगों को। कुछ लोग मुझे कहते थे यार पूरा महीना एतिकाफ किया है, ये 3 दिन ईद वाले तो घर पे गुजारने थे, कहते 3 दिन मदनी काफिले में जाओ और ईद के मदनी काफिलों पर इन्फसाइज है दावत इस्लामी में। तो कुछ लोग कहते थे यार ईद के दिन तो काफिले में ना भेजे किसी को। ये अमीर अहले सुन्नत है ना, ये कमाल के माहिर नफ्सियात, इनको इतनी बारीकियां पता है कि ये 3 दिन अगर ये बंदा गुनाह से बच गया ना, ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में सोचे कि सैलाब आएगा, हमें पता है गुनाहों का सैलाब आएगा, अब आप सैलाब के रास्ते से हट गए, मस्जिद में जाके बैठ गए 3 दिन के बाद आप आए तो सैलाब गुजर गया, अब सब लोग रूटीन पे, कोई कारोबार पे चला गया, कोई नौकरी पे चला गया, कोई स्कूल कॉलेज, सब लोग लाइफ स्टाइल नॉर्मल हो गया। तो उस सैलाब से अगर बचना है, अगर तो घर में है तो इबादत का सिलसिला जारी रखें और सबसे बेस्ट तरीका जो हमारे इरफान भाई ने याद दिलाया, इसलिए शायद बहुत से को आज जवाब मिल जाएगा कि दावत इस्लामी में क्यों ये नारा लगाया जाता है कि ईद के 3 दिन मदनी काफिले में गुजारे, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो 3 दिन है जिसपे शैतान अपना जिसको कहता है पूरा जोर लगा देता है। चले नाज़रीन हमारी तरफ से भी दावत कबूल कर लें, अगर आज ईद का पहला दिन है तो अगले 3 दिन के लिए आप मदनी काफिले की नियत कर लें, तो इंशाअल्लाह ये ईद की एक और खुशी का जो है वो अंदाज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कई आशिकान रसूल 1 माह का इतिकाफ भी करते हैं और अमीर अहले सुन्नत और फिर चांद रात से मदनी काफिले में सफर करते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। हम अहमद भाई से बात करते हैं। अहमद भाई माशाल्लाह आप कैसे वैसे नॉर्मल ईद मनाते हैं? सबसे पहले तो एक दिन ये चांद रात से ही जो है ना बच्चे जो भी होते हैं ना बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होते हैं और कपड़े पहले से ही जो है ना निकाल के रखते हैं अपने, सुबह ये पहनना है और आप जैसे ईद की नमाज पढ़ के आएंगे तो हम फिर अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए। वाह वाह। जो हमारे साथ नहीं है उनसे पहले मुलाकात करें, उनको वहाँ पहले अपना सलाम पेश कीजिए और फिर उसके बाद अपने जो बड़ा बड़ा प्यारा काम है और ये अच्छा काम है ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाना, और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि हार्ट टचिंग जुमला कहा है कि वो जो हमारे साथ नहीं है ईद के दिन उनसे मिलने जाएं। वाकई मैं ये बात तो यकीनन हमसे ज्यादा कौन जानता है कि जिसके माँ बाप नहीं है वो ईद वाले दिन कितना याद आते हैं। तो बहरहाल माँ बाप की कदर करो जिनके पास माँ बाप हैं, और जब वो चले जाते हैं तो खास तौर पर इन दिनों बड़े याद आते हैं, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बड़ी रातें हों, क्योंकि वो जो उनके साथ एक अटैचमेंट होती थी, जो मोहब्बतें मिलती थी, जो दुआएं मिलती थी। अल्लाह करीम हम सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। और मैं आपसे भी कहूंगा कि जिनके माँ बाप चले गए, रिश्तेदार चले गए, जरूर कब्रिस्तान जाया करें और उनके लिए दुआएं भी करें, अच्छा फिर उनके लिए इसाले सवाब का भी इंतजाम करें। तो बहुत जबरदस्त आपने बात की। इतनी देर से अभी इरफान भाई ने गले मिलने का जिक्र किया, इन्होंने रिश्तेदारों से मिलने का जिक्र किया, इन्होंने कब्रिस्तान जाने का जिक्र किया। सबके माशाल्लाह अपने अपने व्यूज हैं और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, उनकी आदत करीमा क्या थी? ईद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह गुजारते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक की बहुत सारी सुन्नतें
اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھیں. جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں, پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے, جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے. پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے, واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے, وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں. پھر اس کے بعد معانقہ کرنا, ملاقات کرنا, لوگوں کو مبارکباد دینا, تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا, اسی بھائی ایک میرا درد ہے, میں چاہتا ہوں آج اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر. ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی, تھوڑا اس کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہے ہمارے ساتھ, کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا خبط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتا ہے. اب عید بڑی انعام کا دن ہے, یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں, مگر اس دن گانے باجے ناچ گانے, روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں, لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں. اچھا عید میں یہ ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے. پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے, بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی جو پارٹی کی, اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے ناچ گانے ہو گئے. برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے. اچھا جناب شادی ہوئی, اللہ اکبر, پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے, اللہ اچھا رشتہ دے دے. جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشنز اور ایسے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے, نیا گھر اللہ نے دیا نا, نعمت ملی, اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا, کوئی انوگریشن ہے, کیا ہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے, کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے, افتتاح ہے, تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا, اس کا شکریہ ادا کروں گا, نہ کہ اس کو ناراض کروں گا. تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے. آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین, میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا, پروگرام وصول ہو جائے گا, کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں, میری فیملی خوش ہو رہی ہے, میرے دوست خوش ہو رہے ہیں, اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے, باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے, مجھے اس کا جواب دے دیں. ایک نیت کر لو, آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش, میرے بچے بھی خوش, اور میرا رب بھی راضی. سمپل از دیٹ. اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے. اچھا جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا, شکر کر کے بنائیں گے, تو اللہ کیا فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں, گانے باجے ہلا گلا بے حیائی, تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے. شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی, بچی پریشان ہے, یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں. تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا, تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا, کاروبار بیٹھ گیا. اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے, ذکر اذکار کرتے, اللہ رسول کی باتیں کرتے, قرآن خوانی کرتے, غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں. اسی بھائی اس پہ کچھ بات کریں. مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک شادی میں ایسے گلوکار اور ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں اس میں تو کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور پہلے لاکھوں میں لوگ کرتے تھے, اب کروڑوں میں کر رہے ہیں. دکھلاوا بھی بڑھ گیا ہے, دکھلاوا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو میں نے بھی کرنا ہے. اور پھر آپ ایک لوگ پتہ نہیں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہے کہ یار اس کی مطلب میری بچوں کی شادی میں فلانا گلوکار آنا چاہیے, اتنے کروڑ وہ لیتا ہے, کیونکہ ہر بڑے گلوکار کے اپنے ایک پرائس فکس ریٹ ہے. تو وہ اس کے پرائس سے جو ہے نا اس کا ویلیو کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ کا یہ ایونٹ اتنا بڑا ہے, صرف کروڑ روپے تو اس نے گلوکار کو دیے ہیں, باقی جو ہال کے پرائز ہیں, جو کھانے پہ خرچہ ہے, تو یہ آج کا نہیں ہے, یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے. لیکن اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے جو آپ بتلا رہے ہیں. سمپل ہے راستے میں, یہ تو لاجک. میں اس میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی بات کریں کہ یہ سمپل ہے. مجھے بتائیں یہ کتنا سمپل فارمولا ہے کہ جو مجھے خوشی دینے والا ہے میں وہ کیسی خوشی بنا رہا ہوں کہ میں اس کو ناراض کر رہا ہوں. بس آپ یہ چیک کر لیں ناظرین, سیلیبریٹ کریں, سیلیبریشن میں خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کریں. سمپل فارمولا. اختر بھائی آپ بتائیں عید کیسے گزارتے ہیں, اور اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہیں. وہی روٹین ہے سب ہماری پرانی عید کی نماز, اس کے بعد سب سے پہلے والد صاحب کی کئی سالوں سے روٹین ہے, وہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر پھر بہن کے گھر ماشاءاللہ. ہماری میموری کہتے ہیں نیاڑیوں پہلا
ہاں یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. نیاڑیاں ہمارے یہاں بہنوں کو، یہ بہنیں پہلی بچیاں پہلی، یعنی بچیوں کو وہ نا ترجیح دی جائے. تو یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے. یہاں جناب بعض اوقات کچھ خاندانوں میں قبیلوں میں بڑا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، بچی تو اور بیٹی ہے نا، بیٹا پہلے، بیٹے کو سپورٹ زیادہ، بیٹے کو جناب محبت زیادہ. نہیں جناب، بچیوں کو شفقت دیں، بچیوں کو پیار دیں، انہیں حوصلہ دیں. سبحان اللہ. کنٹینیو کریں. اس کے بعد پھر قبرستان کی روٹنگ ہے. اور اس سال آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ایک حادثہ ہوا ہے آپ کو. بالکل پتا ہے، بالکل پتا ہے. میں میری والدہ کا یہ اس سال انتقال ہوا ہے، اور 50 سال کے بعد میں پہلی عید ہوگی جس میں میری والدہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ آپ کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور یہ کرم میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں اس ٹاپک کو زیادہ پرولونگ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم سارے جذباتی ہو جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ عید کے دن ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ رہے. لیکن یقین کریں جس کے بھی گھر میں ماں باپ نہیں ہے نا، وہ عید والے دن ضرور انہیں یاد کرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے جو ہے نا وہ بہت الون فیل کرتا ہے. اور اختر بھائی کی والدہ میری بھی والدہ کی طرح ہی تھی، اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھی. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. جی آپ کچھ فرمانا ہوگا. میں اس کے بعد بھی روٹین ہے، سب گھر پہ آتے ہیں، اور کیونکہ ابو گھر پورے خاندان کے بڑے ہیں تو سارے ابو سے ملنے پھر گھر پہ آتے. شام تک یہ سلسلہ چلا، میلہ لگا رہا تھا. پھر بچوں کی روٹین آپ کو پتہ ہے، عیدی اور سارے سب چیزیں، تو اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. بس کیا بات. یہاں میں ناظرین ایک اور بات چاہوں گا کرنا کہ یہ تو ہو گیا ہمارے اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عید کی خوشیوں میں کچھ اور چہروں پر بھی خوشیاں بکھیر دیں، کسی اور کے گھر میں بھی اچھی عید کر دیں؟ ہمارے بچوں کو امیدی بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی زبردست پہنا دیے، تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جی ناظرین جن کے گھروں میں آج عید کے دن بھی اچھا کھانا نہیں بنا ہو سکتا ہے ان کے بچوں نے آج بھی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں، آج بھی کچھ یتیم بچے ہوں گے جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں. تو تھوڑا سا باہر نکلیے، بلکہ باہر نہ نکلیے، تھوڑا سوچ لیجیے. آپ کے اپنے ملازمین، آپ کے اپنے غریب رشتہ دار، آپ کے آس پاس پڑوسی، یا کچھ غریب علاقے آپ کے گھر پہ کچھ کام کرنے والے والیاں ہیں. اچھا ایک اور فینومینا پتہ کیا بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگنے نہیں آیا نا اس کو کیا دینا، اس کے بعد ہے اس کا مطلب. یہ ہماری شاید بہت بڑی بھول ہے. اصل جو سفید پوش ہوتا ہے نا وہ بیچارہ قرضہ لے لے گا، وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا. مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، پریشان بہت زیادہ ہیں. آج کل جو پچھلے سال 2 سال میں مہنگائی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ 20 25 30 ہزار والے آدمی کا تو گزارا ہی نہیں ہے. عید تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، عید کے پیسے کہاں سے لائے گا وہ؟ اس کو پہلے ہی گھر میں، یعنی میں جو سمجھتا ہوں، if I'm not wrong، کہ 20 25 30 35 40 ہزار والا بھی شاید اینڈ آف دا منتھ قرضے نہیں ہوتا ہے. بڑی مشکل سے وہ دن گن رہا ہوتا ہے کہ کب پہلی تاریخ آئے گی، تو کپڑے کہاں سے دلائے گا؟ ایسا جیسے آپ کو یاد ہوگا کووڈ کی ڈرائیو میں جب ہم ساتھ ہوتے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے فون آئے جو اچھے خاصے سیٹ لوگ تھے اور اچھی سیلری والے لوگ تھے، وہ بھی پریشان. مجھے وائٹ کالر تو آج بہت زیادہ پریشان. ایک کال بھولتی نہیں آصف بھائی، جب کووڈ کے زمانے میں دعوت اسلامی راشن تقسیم کر رہی تھی نا، ایک کال مجھے آئی اور اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ اس بندے نے کہا کہ میری 48,000 سیلری تھی، بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، میں خود اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، مگر 6 مہینے سے آفس ہی بند ہے اور سیلری نہیں مل رہی ہے، کام سے نکال دیا گیا ہے، اور اب ایسی پوزیشن ہے کہ کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے میرے گھر پہ راشن بھیجنا ہے تو پلیز برابر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ورنہ نہ بھیجیے گا. یعنی جو سفید پوش ہوتا ہے نا اس کے لیے جان نکل جاتی ہے. لیکن میں یہاں ایک مشورہ دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں اور میرے ناظرین کو بھی دے رہا ہوں. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے ملازمین، ہمارے غریب رشتہ دار آئے نہیں ہیں مانگنے تو وہ سفیشینٹ ہوں گے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کی زبان نہیں اٹھی ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میں آپ کو مشورہ ویسے ہی دے دیتا ہوں، آپ اگر انویلپ بنا لیں اور 10 ہزار 5 ہزار اللہ نے نوازا ہے تو 20 ہزار اپنے رشتہ داروں کے لیے بغیر ان کے کہے عیدی کا لفافہ بھجوا دیں، تو کیا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئی؟ کیا وہ اپنے بچوں کو جو سوچ کے رکھا تھا کہ یار یہ چیز دلانی تھی وہ دلانی دیں گے؟ ہمیں شاید اتنا فرق نہ پڑے. اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے. خدارا عید وہ ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. میرے بچے تو ہر عید پر اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہر عید پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں. کیا میں نہیں کہتا 50 گھر، اگر اللہ نے نوازا تو 100 گھرانے آپ اسپانسر کریں. کم از کم ایک گھر میں تو عید کروا دو یار، کم از کم ایک گھر میں تو خوشیاں کروا دو، اس کے گھر میں اچھا کھانا بن جائے. اچھا ہم بعض اوقات جو ہے نا چیزیں بیچتے ہیں، میرا ماننا یہ کہ کیش دے دو. ہو سکتا ہے اس نے کپڑے لے لیے ہوں، کھانے کی ضرورت ہو سکتا ہے کھانا پک گیا ہو کپڑے نہ آئے ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور چیز چاہیے، آپ جو بھیج رہے وہ پہلے ان کے پاس ہو. تو کیش بہترین تحفہ ہے آج کے دور میں کہ ان کی ڈیزائر کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق وہ جو ہے نا وہ اپنی عید منا لیں. جو بھی آصف بھائی بات کر رہے تھے نا، اس میں جو خرچے کا ایک آپ بتا رہے ہیں، میں ایک صاحب سے ملنے گیا. آصف بھائی کبھی کبھی جو نا عام بزنس مین بھی ایسی بات سکھا دیتے ہیں نا، بات ایسی کر جاتے ہیں کہ کلک کر جاتی ہے. اس بندے نے کہا کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں 2 سے 3 غریب بچوں کی شادیاں کرواتا ہوں. میں نہیں کرتا بڑی دعوت، میں نہیں کرتا کوئی بھی فنکشن. میں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا ہے بیٹا اگر تم نے زندگی میں خوش رہنا نا تو اپنے ساتھ 2 دعا کرنے والے خاندان بسا لو. اب وہ میاں بیوی جن کی میں نے شادی کرائی ہے نا، وہ ساری زندگی میرے اس بچے کو دعائیں دیتے ہیں.
اب یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ کروڑ کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ دعوت پہ خرچ کرنے کی بجائے اگر اسی بجٹ میں ہم کچھ غریب بچوں کی بچیوں کی شادیاں کروا دیں تو وہ آپ کے بچے کی شادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے, وہ خاندان خوش ہے, آپ کی اولاد خوش ہے, آپ کی فیملی خوش ہے. یہ جو سائملٹینیسلی کام ہوتے ہیں نا, یہ بڑے کمال کے کام ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا. انہوں نے کہا میں ایک نیا گھر بنا رہا ہوں. جس دن گھر کا میں نے کام شروع کیا, ساتھ میں نے مسجد کا کام شروع کیا. میرا گھر اور اللہ کا گھر ساتھ بننا چاہیے تاکہ یہ گھر کی برکت سے میرا یہ گھر آباد رہے. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ, یہ بھی تو تھنکنگ ہے نا. اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں کہ مثال کے طور پہ میں مشورہ دیتا ہوں, آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی بیماریاں نہ ہوں, آپ کے بچوں کو بڑی بیماریاں نہ ہوں, آپ لوگوں کو علاج کرانا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں, مجھے بڑی بیماری سے بچانا. مجھے ایک صاحب کا امریکہ سے کال آئی, مجھے کہتے ہیں دعوت اسلامی کچھ آنکھوں کے مریضوں پر کام کر رہی ہے, مجھے وہ کام کرنا ہے. میں نے کہا ہم تو بہت سارے مریضوں کا علاج کراتے ہیں, آنکھوں کے مریض بھی ہیں. اچھا اتفاق یہ تھا آصف بھائی, انہی دنوں میں مجھے 2 آنکھوں کے مریض جن کی آنکھوں کا بیچاروں کا بال ہی خراب ہو گیا تھا, 4.5 لاکھ روپے خرچہ تھا. تو میں نے اس بیچارے, اچھا وہ تھے بھی عالم دین, ان کی تصویر بھیجی کہ ان کا کام تھا, فوراً مجھ سے پیسے منگوا لیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور فوراً منگوا لیں. میں نے کہا مجھے تجسس ہوا, میں نے کہا یہ آنکھوں کو کیوں پکڑ لیا اس نے, کوئی وجہ تو بتاؤ, امریکہ میں ہوتے ہو. میں نے ان سے وجہ پوچھی, کہتے ہیں میرے بہت قریبی دوست کی سڈنلی آنکھ چلی گئی, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ نابینا ہو گیا. میں نے سوچ لیا کہ اگر اس آفت سے بچنا ہے نا تو مجھے آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ, یار کتنی اچھی سوچ ہے. یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں, مجھے ایک صاحب ملے کہتے ہیں جو نا اولاد نہیں ہے ہمارے پاس, دعا کر دیں. تو میں نے اس کو کہا یار دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ, کیونکہ میں چونکہ میڈیکل کو بھی دعوت اسلامی کے دیکھتا ہوں, تو ہماری کئی اسلامی بہنیں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو کام کر رہی ہیں, نیکی کی دعوت دے رہی ہیں. ان کے ساتھ جب پریگننسی کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس بعض اوقات کمی ہوتی ہے, علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں, میں نے کہا ایک کام کرو یار, آپ ہے نا اللہ نے بہت نوازا ہے, آپ 25-50 ڈیلیوری جو کیس ہے نا اس کو اسپانسر کرو. آپ کسی کے یہاں اولاد ہونے میں مددگار بن جاؤ, اللہ اس برکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دے. تو یہ وہ تھنکنگ ہے کہ اگر میں اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے آس پاس آفتیں ہیں, ہمارے آس پاس لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آفتوں اور مصیبتوں سے بچیں, یہ حدیث میں بھی تو ہے نا کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. تو لیٹس موو فارورڈ. آج میرا یہ پیغام لے لیں, تھوڑا سا آج ہی کر لینا. ہاں عید کا پہلا دن ہے نا, آج ہی کوشش کر لو یار, کسی کے گھر میں عید کر دو, کسی کے گھر میں خوشی پھیلا دیں. بھائی صاحب یہ جو ہے جیسے آپ نے فرمایا, اپنے اس طرح کے جو نادار لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کی مدد کرنے کے حوالے سے بعض اوقات ذہن میں اتنی کنفیوژن رہتی ہے, یار یہ بندے کو ہمیں ہیلپ کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہ اس کا حقدار ہے نہیں ہے, واٹ ایور. دیکھیں میں زکوٰۃ کی بات ہی نہیں کر رہا نا, نہیں میں تو اس کی ہیلپ کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ جیسے ہمارا دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے FGRF, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے ہیلپ ہی کرنی ہے, کسی کو آپ کو ایسی کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے یا ایسا کوئی, تو ہم FGRF کے تھرو بھی یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن میں سچی بات ہے آج یہ ذہن بنا کے بیٹھا ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے لیے آپ سے چندہ آج نہیں مانگنا عید والے دن. میں چاہتا ہوں آپ خود آگے بڑھ کے اپنے رشتہ داروں کی کفالت کریں, آپ اپنے پڑوسیوں کی کفالت کریں, کیونکہ ہم سب جگہ نہیں پہنچ سکتے. ہاں اگر آپ نہیں پہنچ پا رہے تو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو, ورنہ سب اپنے اپنے فیملی کا خیال رکھ لینا, پورے معاشرے کا خیال ہو جائے گا. ہم سب یہ خیال کریں. جی بھائی صاحب میں چاہوں گا ایک چیز, آپ جیسے ماشاءاللہ کہہ رہے تھے ابھی کہ عید کے 3 دن ہمیں بچنا ہے شیطان کے ڈر سے. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ چاند رات سے لوگوں کو بچے, اصل تو چاند رات سے شیطان اٹیک کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے نا ہم مولوی لوگ ہیں نا, بیانات کرنے والے, ہمارے ٹاپکس بندے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ جو آپ دیکھیں گے نا بیانات جتنے پہلے اشرے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تراویح مت چھوڑنا, روزے مت چھوڑنا, عبادت کرنا اور گناہ مت کرنا. جیسے ہی دوسرا اشرا آ جائے گا ہمارے ٹاپک چینج ہو جائیں گے کہ بھئی اب آخری اشرا آ رہا ہے, اس میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے, اس میں آپ نے جناب لیلۃ القدر کی تیاری کرنی ہے. آخری اشرا آ جائے گا تو ہمارا فوکس چینج ہو جاتا ہے کہ دیکھو رمضان ختم ہو جائے تم چھوڑ کے مت چلے جانا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں, بیانات میں, مدنی شریف میں کنٹینیو یہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. بلکہ لیلۃ الجائزہ جو آپ نے رات کہی نا, وہ رات تو اتنی مبارک رات ہے کہ وہ افضل رات ہے, انعام ملنے کی رات ہے, مگر اسی رات کو ہی لوگ گناہ شروع کر دیتے ہیں. بلکہ کہنے میں مزہ نہیں آ رہا اختر بھائی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی ہے مسجد میں اور چاند کا اعلان ہوا تو عشاء بھی نہیں پڑھی ہے. یعنی مطلب یہ کون سا پیسج ہے یار, یعنی تمہیں اتنا جلدی تھی بھاگنے کی مسجد کے, تو قید تھے کیا یہ بندھے ہوئے تھے ہاتھ کے, یار بس رمضان میں پڑھنی تھی, اب چاند نظر آ گیا تو نہیں پڑھنی. ہم مسلمان ہیں پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے. اس بار تو چیلنج کرو شیطان کو کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی, ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی ہے نا آپ کے پاس, آپ کو اگر انٹرٹینمنٹ چاہیے, آپ کو جناب ایک انجوائمنٹ چاہیے, دیکھیں نا ہم کتنا سافٹ پروگرام کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے پروگرام مدنی چینل پر 3 دن چلیں گے, بچوں کے پروگرام چلیں گے, انعامات ہوں گے, سوال جواب ہوں گے, آپ کو آؤٹ ڈور شوٹس ہم دکھائیں گے. یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ ثواب کے لیے, کہ آپ گناہ والے چینل کی طرف نہ جائیں, آپ گناہوں کی طرف نہ جائیں, آپ بس ہمارے ساتھ رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دین کی باتیں سیکھتے رہیں. ہمارے ایک بھائی اور بھی موجود ہیں, نوید بھائی کیا کہیں گے ہم؟ بالکل ساری بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, بہت سیکھنے کو بھی ملتی ہیں, اور وہی عید والے دن ساری
प्रैक्टिकल वही होता है, सब उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बच्चों की सारी खुशियां। अब रमजान में क्या होता है कि बच्चों से इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, ऑफिस से आते हैं, फिर तरावी पे चले गए, फिर आए वो सो गए, तो ईद वाले दिन एक थोड़ा मिलना जुलना अच्छा हो जाता है, एक फैमिली गैदरिंग अच्छी हो जाती है। तो मतलब यही है, आसिफ भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि हम लोग छोटे थे तो हम जाया करते थे, वो चीज अब हम मिस करते हैं, अब हम लोगों को लेके जाना चाहिए वैसे अपने बच्चों को भी। तो ये एक बहुत अच्छी आसिफ भाई ने बात की है। ये जो आपने बात की ना कि हमें अपने बच्चों को ले जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रिवायात वो हैं जो हमारे वालिदैन ने डाली थी और अब नई जनरेशन उससे दूर हो रही है। हमें अगर उसको कंटिन्यू करना है ना तो एज अ बिग अब हमें ये काम करने होंगे। मैं अभी एक जगह बैठा था, अब आजकल जब हम डोनेशन के लिए भी जाते हैं तो किसी यंगस्टर से मिले ना, हालांकि ऐसा नहीं वो यंगस्टर को 10 साल का है, वो 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, जनाब हम आपसे आए हैं चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, वो तो दादा अब्बू करते हैं, वो अब्बू करते हैं। अच्छा फला काम नेकी का करवाना है, वो तो अब्बू को पता है। यानी हमने क्या किया कि अपनी यंग जनरेशन को नेकी के कामों में इन्वॉल्व ही नहीं किया। अच्छा भाई आपके रिश्तेदार से मुलाकात, वो तो अब्बू करते हैं, ना रिश्तेदारों से इंटरेक्ट करवाया, ना जनाब नेकी के कामों में, ना ज़कात देने में, ना दीन। अच्छा फिर कोई अच्छे काम में भी इन्वॉल्वमेंट में बुजुर्ग कहते हैं वो हम कर लेंगे, ऐसा ना करें। आप ये सारे काम अपने बच्चों से करवाए, हमने दुनिया से जाना है। अगर हम चले गए और बच्चों को सिखाया ही नहीं हुआ तो बच्चे तो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था अब्बू क्या करते थे, दादा क्या करते थे। तो हमने अपने कंट्रोल में चीजें रखी हुई हैं, ये वो चीजें हैं जो बच्चों को साथ बिठाकर कराएं ताकि हमारे जाने के बाद भी ये नेकियां जारी रहें। और मैं एक और बात करूंगा अहमद भाई, फिर आपकी तरफ आता हूं। जो आसिफ भाई ने बात की ना, शरीयत क्या कहती है। हमारा एक प्रॉब्लम है, वालिद का इंतकाल हुआ, अब ददियाल के सारे रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म। नॉर्मली क्या होता है भाई, कौन ताया और कौन चाचा और कौन से कजन, कौन सी पुपी। अच्छा माँ का इंतकाल हुआ तो खाला और ये वाली साइड से डिटेल और रास्ता बंद। हालांकि शरीयत ये कहती है कि माँ बाप के मरने के बाद उनका ये हक है कि उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अब नाम ले उनका, कौन कौन थे मेरे अम्मी के रिश्तेदार, अब्बू के रिश्तेदार कौन थे। इवन अगर शरीयत इजाजत देना पर्दे के मामला के साथ, अगर माँ की कुछ सहेलियां थी या माँ की कुछ ऐसी मतलब माँ का कोई ऐसा राब्ता था कि जिनको वालिदा मदद करती थी, तो हमें वो सिलसिला मरने के बाद भी जारी रखना चाहिए। शरीयत कहती है उनकी रूह खुश होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद उनकी सहेलियों को तोहफा भिजवाते थे, क्योंकि बीबी खदीजा उनको भिजवाती थी। नीयत क्या होती थी कि उनकी रूह खुश होगी। लेकिन ये कितना अजीब मामला है कि हम अपने हाथ में रखा कि हम मिलने के रिश्तेदारों को, बच्चों को मिलाया नहीं, और हमारे जाने के बाद बच्चों को पता ही नहीं कि रिश्तेदार कौन है या उनसे मिलना कैसे है। तो बहुत अच्छी बात आसिफ भाई ने कही और इसको हमने कंटिन्यू करना है कि हमें अपनी एक तो फैमिली जुड़ी रहेगी और दूसरा ये मोहब्बत सलामत रहेगी। मैं वैसे जिसको यूं कहें कि चलिए मैं किसी और पैराए में बयान कर देता हूं कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके रिश्तेदारों को जब कोई तोहफा भिजवाता है ना, अब यकीन करें वो रिश्तेदार कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी क्या तरबियत की, सुभान अल्लाह, तुमने बेटा आज भी हमें याद रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप माँ बाप के जाने के बाद भी उनको दुआएं दिलवा रहे हैं, अपने माँ बाप की रूह को खुश कर रहे हैं। तो ये नेकी जरूर जारी रखिएगा। जी मतलब कुछ कह रहे थे। जैसे आसिफ भाई ने बोला कि एनवेलप होते हैं बच्चों के लिए, तो हमारी ये कोशिश होती है, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, तो ईद से 2 दिन पहले हम जब एनवेलप भरते हैं ना तो उनके हाथ तो भरवाते हैं। वाह वाह, तो किसको कितने देने हैं, बहुत अच्छी बात, ताकि जब बच्चे जब बड़े हों तो लेने देने में उनका हाथ जो है ना बड़ा रहे। और ये बच्चों के साथ ये भी करना चाहिए। किताबों में लिखा है कि वालिदैन का बच्चों के लिए एक अदब, यानी वालिदैन को एक अदब बच्चों को सिखाना है कि उनको सखी अगर बनाना है ना, तो जब भी आप चैरिटी करें, मस्जिद में देना है, किसी गरीब को देना, तो बेटे के हाथ में बेटा आप जाके देकर, ताकि उसको ये ज़हन बन जाए कि मेरे अब्बू जो है वो ये काम करवाते थे, तो अब उनके जाने के बाद भी ये काम करना है। बच्चा बहुत क्लोजली माँ बाप से सीखता है। अच्छा एक और इसमें चले बात चली रही है और उम्मीद है कि इससे फायदा होगा हमारे व्यूअर्स को, कि अगर हमारे वालिदैन हयात, इवन अगर हमारी उम्र में भी माशाल्लाह में से कईयों के वालिदैन या वालिद साहब या वालिदा हैं, आप अपने बच्चों के सामने उनकी रिस्पेक्ट करें, अलग में ना करें। अलग में हम बाज़ औक़ात कर रहे होते हैं, बच्चों के सामने उनका हाथ छूने, चाहे हमारी उम्र बड़ी हो गई, हम दादा भी हो गए, हाँ बच्चों के सामने उनके लिए खड़े हो जाएं, उनके पैर दबाएं। ये प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है कि मेरा वालिद अपने माँ बाप के साथ जो कर रहा है मुझे भी अपने माँ बाप के साथ ये करना है। और बदनसीब है वो वालिदैन जो बच्चों के सामने अपने माँ बाप को जब बुरा भला कहते हैं ना, तो ये मुकाफात अमल है, वो अपने बच्चों में देखेंगे, बच्चे भी नाफरमान हो जाएंगे। आप पर अपने बच्चों को अपना फरमाबरदार बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप का अदब करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। इसका समरा आप दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। अब्दुल भाई आपने सबसे तो पूछ लिया, अब आप अपना फरमाएं, आप ईद के दिन किस तरह से माशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? मेरे साथ इशू ये रहा कि पिछले 5-7 साल हो गए कि तीनों दिन ईद ट्रांसमिशन करनी होती है,
اور ایک دو یا 3 سال تو ایسا بھی ہوا کہ میں مدنی شریف ہوتا تھا اور چاند رات کو میں فلائی کر کے پاکستان آتا تھا اور پھر تینوں دن عید کی ٹرانسمیشن کرنی ہوتی تھی. تو اب آپ پتہ ہے آپ کو وہاں سے ٹریول کر کے آئے تو تھکن بھی عروج پر. اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ عید کے دن میری فلائٹ لیٹ ہو گئی, یہاں ٹرانسمیشن شروع ہو گئی اور ہم عید کی شام کو میں نے لینڈ کیا اور آتے ہی پھر سیدھا ایئرپورٹ سے ٹرانسمیشن میں شامل ہوا. تو میری تو نارمل عید مدنی چینل پر ہی گزرتی ہے اور پھر تھوڑا سا آرام کر کے گزرتی ہے. میں اس معاملے میں تھوڑا سست رہا ہوں کہ ملا آپ لوگوں سے نہیں مل پاتا, براہ راست مل لیتا ہوں. اللہ میری والدہ کو غریق رحمت فرمائے. میری والدہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ بیٹا ملاقات سے زیادہ تو مدنی چینل پر تم سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن وہ ناراض نہیں ہوتی تھی, خوشی ہوتی تھی کہ چلو آپ دین کا کام کر رہے ہو. لیکن واقعی ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے. تو الحمدللہ میری عید تو نارمل, ہاں یہ ضرور ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے قبرستان والدین کی بارگاہ میں حاضری, اس کے بعد پھر میں مدنی چینل پر آ جاتا تھا. اور پھر لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ تیسری عید کو کچھ بیمار تھے ہمارے ایک دوست, ان کے پاس چلا گیا تھا. تیسری عید کو پھر اب ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ٹرانسمیشن ختم ہو گئی ہے تو پھر کوئی کھانا پینا دوستوں میں, پھر اس کے بعد ہم چوتھی عید کو سمجھ لے ایک طرح سے پراپر عید منا پاتے ہیں کہ چلے ہم سب کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا لیا. آپ یہ معمول ہے ماشاءاللہ, آپ جب بھی سفر پہ جاتے ہیں اور سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ والدین کے پاس ضرور جاتے ہیں سلام. ویسے دیکھیں نا, ویسے بھی جب وہ حیات تھے تو سفر پر جانے سے پہلے امی کے ہاتھ چومے, ابو کے ہاتھ چومے, ان سے دعائیں لی. تو اب وہ نہیں ہیں تو کم از کم چلیں قبرستان میں جا کر ان سے دعا لے لی. ایک طرح سے ایک تصور ہوتا ہے کہ چلیں ان کی دعائیں لے لوں اور پھر ہم ان کے لیے دعا کریں. تو میں تو بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں قدر کر لو, ورنہ پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. جی فن آپ سے ایک سوال ہے کہ عید والے دنوں میں لوگ اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملاقات کے لیے تو جاتے ہیں, لیکن ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ عید کا دن ہے ملنا ہے. تو کیا اس میں یہ نیت کر کے نکل سکتے ہیں کہ یہ ملاقات کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیے صلہ رحمی کے تو بڑے فضائل ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اس کی تو احادیث میں زبردست فضیلتیں آئی ہیں. تو صلہ رحمی کی نیت ہو جائے, ملاقات کی سنت کی نیت ہو جائے, جا کر میں سلام کروں گا, نیکی کی دعوت کا موقع ملا تو وہ دے دوں گا, انہوں نے اگر مجھ سے کوئی حاجت پوچھ کی تو میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہت ساری نیتیں لے کر آپ جا سکتے ہیں اور اس کا آپ ثواب کما سکتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر عید الفطر کا آغاز کب ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی عید الفطر کے دن, وہ اپنی عید کیسے گزارتے تھے؟ جی ماشاءاللہ, رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو اس کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے. تو ظاہر پھر اس کے بعد یہ عید کے معاملات جو ہے وہ الحمدللہ منائے گئے اور نبی پاک نے ماشاءاللہ عید کا خطبہ بھی دیا, عید کی نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد عید کے بارے میں آداب بھی بیان کیے. اور جیسے میں نے بتایا کہ نبی پاک کی جو طریقہ کار تھا اس سے بھی ہماری بات چیت ہوئی. میں یہ ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عید والے دن ایک اور کام کیجیے کہ کسی یتیم کی کفالت, کسی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, کیونکہ ایک زبردست حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب سے بہترین دسترخوان وہ ہے جس دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے. تو کبھی اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بھی بلا لیا کریں. آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے یتیم ہو, بعض اوقات بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا, ورنہ تو ہم بھی جتنے بڑے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے وہ سارے یتیم کہلائیں گے. تو یتیم نابالغ ہوتا ہے جب تک وہ یتیم ہوتا ہے. اچھا, اب اس یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے, اس کی خیر خواہی کی جائے. بلکہ یہاں تک فضیلت ہے ہمارے عرفان بھائی کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال پر ایک نیکی اسے ملے گی. صرف ہاتھ پھیرنے پر یہ فضیلت. کبھی یتیم کے سر پر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیر دیا, شفقت کر لی, تحفہ دے دیا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ یتیم خانہ بنا رہی ہے. جی ہاں, مدنی ہوم بنا رہی ہے. آپ یتیم خانے میں بھی اپنا ساتھ دے سکتے ہیں. جب انشاءاللہ وہ آن ہو جائے گا تو اس کے چلانے کے اخراجات, بچوں کے کپڑے بھی ہم نے لینے ہوں گے, ان کو کھلانا پلانا بھی ہوگا, ان کی تعلیم کا بھی انشاءاللہ ہم سامان کریں گے. تو انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہو, ابھی تو تعمیرات کا آپ حصہ ملائیں, جب شروع ہو جائے گا تو پھر آپ ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایسی اسپانسرشپ بھی ہم نکالیں کہ بھائی آپ کتنے یتیم بچوں کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آگے جا کے اس کو بھی ہم کریں گے. لیکن اگین سب کچھ دعوت اسلامی کر لے ضروری نہیں ہے, آپ بھی تو کریں نا. آپ کے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, آس پاس کے یتیم بچے ہوں گے تو اس عید کو ان کا بھی خیال رکھیں. اور آئیے اب ہم بھی کھانے کی طرف چلیں گے اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ کھانا ضرور کھائیں مگر کھانے کو بھی ضائع نہ کریں. عید کے دن خوشیوں کے دن ضرور ہیں مگر اللہ کے رزق کی ناقدری نہیں کرنی ہے. کوشش کریں سنت کے مطابق کھائیں, بیٹھ کر کھائیں اور کھانے میں بھی کھانا ضائع نہ ہو. تو کچھ کھانے کے آداب اور سنتیں انشاءاللہ ہم بھی کھانے کی طرف چلتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.